آپ کو یاد ہوگا 17 نومبر 2021 کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں جاوید لطیف ہال میں داخل ہوئے۔ سامنے 3 وفاقی وزراء بابر اعوان، غلام سرور خان اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اجلاس میں آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ تینوں نے میاں جاوید لطیف کو پیشکش کی، آپ اجلاس شروع ہونے تک ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میاں صاحب بیٹھ گئے۔ گفتگو شروع ہوئی تو سیاست سے چلتی ہوئی معیشت تک پہنچ گئی۔ نارکوٹکس کنٹرول کے وفاقی وزیر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے بتایا، میں آج صبح لاہور سے آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، ننکانہ میں ہماری آبائی زمینیں ہیں، وہ تمہیں خاندان کے لوگ نہیں بیچنے دیں گے، لیکن میں نے زندگی میں جو کچھ کمایا اور جو کچھ بنایا وہ تم بیچ دو اور کسی پرسکون ملک میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ ملک کے حالات ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ غلام سرور نے کھنگار کر انہیں روکا اور کہا، شاہ صاحب آپ یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ یہ سب کو بتا دے گا۔ اعجاز شاہ نے میاں جاوید لطیف کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سچ ہے وہ سچ ہے اور ہمیں اب یہ مان لینا چاہیے۔ مجھے یہ واقعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے بتایا تھا۔ میں نے جمعہ 24 دسمبر کو میاں جاوید لطیف کو فون کیا اور ان سے واقعے کی تصدیق چاہی۔ میاں جاوید لطیف نے نہ صرف اس واقعے کی تصدیق کر دی بلکہ یہ بھی بتایا، اعجاز شاہ کا کہنا تھا، میں نے جب فوج میں کمیشن لیا تھا تو ڈالر 3.5 روپے میں ملتا تھا، میں خود اس قیمت پر ڈالر خریدتا تھا، لیکن یہ اب 178 روپے کا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ خود بتائیں ملک اور معیشت کیسے چلے گی؟ یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک اب حکومتی وزراء کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی اب جان چکے ہیں ہم ان حالات میں ملک نہیں چلا سکیں گے۔ اگر کسی کو غلط فہمی تھی تو وہ 20 دسمبر کو کے پی میں بلدیاتی الیکشنز نے دور کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا خیال تھا صوبے کے عوام کالے چور کو ووٹ دے دیں گے لیکن مولانا پر اعتماد نہیں کریں گے، لیکن عوام نے مولانا کو ووٹ دے کر پورے ملک کی سیاست ہلا کر رکھ دی۔ یہ زلزلہ تھا، لیکن اس زلزلے کے بعد وزیر اعظم کے رد عمل نے پارٹی کو مزید پریشان کر دیا۔ وزیر اعظم نے ٹینشن میں صوبائی تنظیمیں توڑ دیں اور ٹکٹوں سمیت بلدیاتی الیکشنز کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ پارٹی اس کے بعد سر جوڑ کر سوچ رہی ہے، ہم اگر اس بار بھی الیکشن ہار گئے تو کیا یہ وزیر اعظم کا فیلئر نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کے بعد حکومت کرنے کا کوئی جواز بچ جائے گا؟ ہم نے 20 دسمبر کی شکست کا بوجھ پارٹی کی صوبائی اور ضلعی تنظیموں کے کندھوں پر ڈال کر اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن جب تمام فیصلے وزیر اعظم کریں گے تو ہار کے بعد ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہٰذا وزیر اعظم کو اس طرح کی یہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، ٹویٹ ہو چکی ہے اور یہ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کی ہیڈ لائن بھی بن چکی ہے۔ چنانچہ اب اگر بلدیاتی الیکشنز میں شکست ہوئی تو یہ سیدھی سادھی وزیر اعظم کی ہار سمجھی جائے گی۔ دوسرا، 24 دسمبر کو وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے یہ اعتراف کر لیا، میاں نواز شریف کی نااہلی ہٹوانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ اعتراف ثابت کرتا ہے وقت اور ہوائیں واقعی بدل چکی ہیں اور حکومت کی مٹھی سے اب حکمرانی کی ریت تیزی سے پھسل رہی ہے۔ یہ بات بھی اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ میاں نواز شریف سے لندن میں مذاکرات کے کئی سیشن ہوئے۔ یہ سیشن تیسرے، دوسرے اور پہلے تینوں لیول پر ہوئے اور خاندان اور پارٹی میں میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور حسین نواز کے علاوہ کوئی شخص ان مذاکرات کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تاہم 3 ملکوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا اور یہ ان مذاکرات کے گارنٹر بھی ہیں۔ یہ مذاکرات کیوں ہوئے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ملک کی معاشی حالت ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور یہاں سے واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔
ہم نے غیر ملکی بینکوں سے قرضے تک لینا شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیفنس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس صورتحال میں بھارت کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت ہو جائے تو ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ چنانچہ اس نازک وقت میں مذاکرات ضروری تھے۔ دوسری وجہ میاں نواز شریف کا مضبوط موقف ہے۔ یہ اس بار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے پاس خفیہ کالز اور ویڈیوز کا ٹھیک ٹھاک خزانہ بھی موجود ہے، اور یہ درجنوں ایسے ریاستی رازوں سے بھی واقف ہیں جن کا اعتراف ریاست کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ لہذا فیصلہ ساز قوتوں کو محسوس ہوا ہم نے اگر انہیں گنجائش نہ دی، اپنے پرانے فیصلے انڈو نہ کیے تو ہماری آزمائش میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ حکومت کی خوفناک نالائکیاں اور حماقتیں ہیں۔ عمران خان نے نادانی میں ملک کا سارا معاشی پہیہ روک دیا۔ سی پیک گیم چینجر تھا، لیکن یہ حکومت کی بے وقوفیوں کی وجہ سے رک گیا۔ حکومت قوم کو بار بار تسلیاں دے رہی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے سی پیک پر کام بہت سست ہو چکا ہے، اور چین اس حکومت پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے 3.5 برسوں میں مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید کو ایک بار بھی چین کے دورے پر نہیں بلایا۔ تاہم نواز شریف کے ساتھ چین کے تعلقات اب بھی آئیڈیل ہیں، اور اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو چین ہماری معیشت میں $35 بلین ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یوں ہم معاشی گرداب سے نکل آئیں گے۔ ریاست بھی اچھی طرح جانتی ہے ہم اگر یہ ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام سے محروم ہونا پڑے گا، اور یہ موت کے برابر ہوگا۔ انڈیا ہمیں اس کے بعد سانس تک نہیں لینے دے گا۔ لہٰذا مذاکرات ہوئے اور بات تقریباً فائنل ہو گئی، مگر ایشو یہ تھا اگر میاں نواز شریف کو واپسی کا موقع دے دیا جاتا ہے، یہ الیکشن لڑتے ہیں اور یہ اگر چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے یہ انتقام نہیں لیں گے؟ یہ جسٹس ثاقب نثار، 2 سابق DG/ISI، ایک ریٹائرڈ آرمی چیف، اور عمران خان کے خلاف تحقیقاتی کمیشن نہیں بنائیں گے۔ یہ خدشات درست تھے، لیکن 2 دوست ملک نواز شریف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چاہتے ہیں میاں نواز شریف واپس آئیں، جیل جائیں، مقدمہ لڑیں، اور انہیں اس بار فیئر ٹرائل دیا جائے، اور فیصلہ اس بار واٹس ایپ پر نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن ہوں اور اگر عوام میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنا دیتی ہے تو ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہ کی جائے۔ میاں نواز شریف اور مذاکراتی ٹیم اس کے لیے راضی ہو چکے ہیں، لیکن پارٹی اور خاندان کے چند لوگ میاں صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ جب تک عدالتوں سے رہا نہیں ہو جاتے، آپ کے بارے میں جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 میں غلط سزا دی گئی تھی، آپ اس وقت تک واپس نہ آئیں۔ انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے دسمبر ملک اور سیاستدانوں کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل گارنٹیز کے باوجود 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ محترمہ بھی بین الاقوامی ضامنوں کی ضمانت پر ملک میں واپس آئی تھیں، مگر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ لیکن میاں نواز شریف اس کے باوجود رسک لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اب کسی بھی وقت پاکستان واپس آ جائیں گے۔ جنوری کا مہینہ انہیں سوٹ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ جنوری میں آتے ہیں تو فروری اور مارچ کے مہینے تک ان کے مقدمات نمٹ جائیں گے، اور اگر اس دوران تحریک عدم اعتماد نہیں ہوتی اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے تو میاں نواز شریف 23 مارچ کو لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ اس دوران منی بجٹ بھی آ چکا ہوگا، IMF کے معاہدے کے خوفناک نتائج بھی سامنے آ چکے ہوں گے، اور PTI باقی صوبوں سے بھی بلدیاتی الیکشن ہار چکی ہوگی۔ چنانچہ PDM کا لانگ مارچ اور 23 مارچ کو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان یہ حکومت کے خاتمے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ میاں نواز شریف کا فارمولہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اس دوران ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ عمران خان کے ہاتھ میں اس وقت بھی 2 کارڈز موجود ہیں، اور یہ شکست سے پہلے یہ دونوں کارڈز ضرور استعمال کریں گے، لیکن کیا انہیں کارڈ استعمال کرنے کا موقع مل سکے گا؟
یہ $1 بلین کا سوال ہے اور اس کے جواب کے لیے ہمیں 2 ہفتے انتظار کرنا ہوگا۔ ڈرامہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس پردہ گرنا باقی ہے، اور یہ پردہ کون گراتا ہے وہ ہاتھ چند دنوں میں سامنے آ جائیں گے، لیکن میاں نواز شریف بہرحال واپس آ رہے ہیں۔